نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ یہ بات بہت زیادہ پروموٹ کی جا رہی ہے آج کل کہ کسی میں برائیاں دیکھو تو اس پہ خاموش رہنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے۔ اس پہ شاعری بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی پھیلا رہے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہیں، اور ایک زاویے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بات درست ہے، اور اسی زاویے سے پیش بھی کی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا خطرہ ہے، اور وہ یہ کہ آہستہ آہستہ اگر یہ مزاج بن جائے تو پھر یہ ایک بڑے فتنے کی طرف اقدام ہوگا کہ جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ برائی کو دیکھا جائے اور اس پر خاموش رہا جائے۔ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی ایسی برائی دیکھی جائے جو کہ بشری تقاضا ہے، کمزوریاں ہیں، انسانوں میں ہوتی ہیں، ان باتوں کو پھیلانا، دوسروں کو بتانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے رکنا چاہیے۔ اور اسی طرف اس طرح کے جب خیالات پیش کیے جاتے ہیں تو اس میں اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور یہ اینگل تو درست ہے، لیکن چونکہ بات جب تک مکمل طریقے سے نہ کی جائے اور ایک پہلو ہی کو خالی اجاگر کیا جائے تو اس سے فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو بہت محتاط رہنا چاہیے ایسی باتوں کو پھیلانے سے یا ایسی باتوں کا حصہ بننے سے۔ جس نے کی اس کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن ہم اگر اس کو پھیلاتے ہوں یا اس پر تذکرہ کرتے ہوں تو خطرہ یہ ہے کہ ہم بھی اس کا حصہ بنے، اور اس میں جو نقصانات ہوں اس کا بھی وبال ہمارے اوپر آئے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ دوسروں کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ان عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایمان کے سب سے ادنا درجے کی صورت یہ ہے کہ برائی کو اگر دیکھا جائے تو دل میں اس کو غلط سمجھا جائے۔ تو اب نہ دل میں برا سمجھیں، نہ زبان سے کچھ کہیں، نہ ہاتھ سے اس کو روکنے کی فکر کریں، تو خطرہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان رہتا بھی ہے کہ نہیں، اور معاشرے سے برائیاں ختم نہیں ہوں گی بلکہ پھیلیں گی اور بڑھیں گی۔ تو بھی اعتدال اس میں کیا ہے؟ اس میں ظاہری بات ہے ہمیں شریعت نے بالکل کلیئر کٹ رہنمائی دی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس چیز کو ہم برائی سمجھ رہے ہیں وہ شرعاً بھی برائی ہے۔ یعنی ایک چیز مجھے برائی لگے یہ الگ مسئلہ ہے، اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز حرام یا غلط ہے، شریعت کے نظر سے دیکھا جائے تو وہ چیز درست نہیں ہے، حرام ہے یا غلط ہے، تو یہ تحقیق ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ جس کو ہم برائی کہہ رہے ہیں اس کے درجے ہوتے ہیں، وہ حرام کے درجے کی ہے یا مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یا صرف ایک عام طور پر خلاف اولا ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے لیکن شرعاً درست ہے، گنجائش ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو حتمی طور پر حرام ہو وہ بھی خاص حالات اور واقعات میں حرام نہیں رہ جاتی، تو یہ بھی تحقیق ہونا ضروری ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کا یہ عمل جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو متعین کرنا ضروری ہے۔ تو پہلے اس کی تعیین ہو جائے کہ وہ عمل درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ عمل غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کانٹیکس میں بھی، جس کانٹیکس میں وہ بات ہو رہی ہے وہ تب بھی حرام ہے اور اس میں کوئی گنجائش اس کی نہیں دی جا سکتی، پھر اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس عمل کی اصلاح کیسے کی جائے۔ کیا لوگوں کو بتایا جائے، خاموش رہا جائے، یا اس شخص کو بتایا جائے؟ اور یہ تینوں چیزیں مختلف اوقات میں، مختلف احوال میں، مختلف واقعات میں درست ہو سکتی ہیں اور تینوں غلط ہو سکتی ہیں۔ تو گویا دوسرا اسٹیپ یہ ہوا کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اس وقت اس سچویشن میں، ان حالات میں اس شخص کے ساتھ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کی برائی واضح ہو چکی ہے۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ اس پر خاموش رہنا چاہیے، کبھی ایسا ہوگا کہ اس کو دوسروں کو بتانا چاہیے، کبھی ایسا ہوگا کہ اس شخص کو بتایا جائے، اور اگر ان تینوں سے بھی کام نہ چلتا ہو تو کبھی سچویشن یہ ہوگی کہ اس کو باقاعدہ قاضی کو
گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں نافذ کرنے والے احکامات کو ان کو بتایا جائے. تو اب ظاہری بات ہے آسان نہیں ہے یہ بات، یہ کمپلیکس ہے. اس کو پھر ریفر کیا جائے گا ان اہل علم کی طرف کہ اس سیناریو میں مجھے کیا کرنا چاہیے. کیا خاموش رہنا چاہیے یا دوسرے آپشنز ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ ایک شخص کے اندر کیا استعداد ہے، اس کی استطاعت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے اور آپ کو اختیار ہے اس کو روکنے کا. وہ شخص آپ کے گھر کا فرد ہے، آپ کا ایسا قریبی ہے کہ جس کو روکنے کے نتیجے میں فتنے فساد کا اندیشہ بھی نہیں ہے. تو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ اگر آپ نے اچھے طریقے سے حکمت سے اس کو سمجھایا تو آپ روک سکیں گے. بلکہ اگر آپ بالجبر بھی اس کو روکیں گے تب بھی وہ دین سے برگشتہ نہیں ہوگا، آپ سے دور نہیں ہوگا اور اس سے رک بھی جائے گا. 12-15 سال کا، 18 سال کا نو بالغ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کو اس برائی کا پتہ نہیں ہے، آپ نے روک دیا وہ رک بھی جائے گا. ہاتھ سے روک دیا تب بھی، زبان سے روکا تب بھی رک جائے گا. تو جو ان میں سے بیئر منیمم کی ضرورت پڑے اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ ساری سچویشن ٹھیک ٹھاک کمپلیکس ہے. خلاصہ یہ کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیژن رائٹ شخص کے ذریعے رائٹ طریقے سے کیا جائے. تو درست انداز ہونا چاہیے، درست علم ہونا چاہیے، درست شخص سے ہونا چاہیے اور درست طریقے سے کیا جائے. پھر حالات خراب نہیں ہوتے، ہو بھی تو فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اس وقت تو حق کا تقاضا، شریعت کا تقاضا یہی ہے اور اس پر ہی عمل کیا جانا چاہیے. تو یہ ایک تفصیلی ایشو ہے جس کو دیکھنا، سیکھنا، سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں تجربے کی روشنی میں بھی، علم کی روشنی میں بھی، بزرگوں سے مشورے کی روشنی میں بھی اس کو طے کرنا چاہیے. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ بس برائی دیکھی جائے اور اس کے بارے میں چپ رہنے کا فیصلہ کر لیا جائے. عام آدمی کو تو چپ ہی رہنا چاہیے، صحیح ہے، لیکن اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے اہل علم سے کہ ہمیں اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے اس صحیح ذمہ داری کو جاننے کے بعد عمل کریں. کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو خطرہ اور اندیشہ ہے کہ فساد پھیلنا شروع ہو جائے. حدیث کے اندر اس طرف بہت سخت وعیدیں آئی ہیں کہ برائی کو دیکھا جائے اور اس کو روکا نہ جائے. جو ہمارے اختیار میں تھا، جس کے بارے میں ہم جانتے تھے اور روک سکتے تھے اور نہیں روکا، تو معاملات بہت خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ کی طرف سے عذاب آنے کی وعیدیں ہیں. برائی کو اگر نہ روکا جائے، بھلائی کا نہ حکم دیا جائے صحیح موقع پر، صحیح جگہ، صحیح انداز سے، تو یہ آسان نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ کے ہم اطمینان حاصل کر لیں گے. ہم چپ ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، مسئلہ ہوگا، آگے بڑھ جائیں گی باتیں. یہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کس موقع پر کیا جائے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.